بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ آپ کے سامنے آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لا ریب کلام میں وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور در حقیقت وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ سے مراد نزول قرآن کے وقت جو منافقین تھے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ منافق جو تھے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سمجھتے تھے کہ یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ کے آغاز میں متقین کی صفات کو بھی بیان کیا، پھر اس کے بعد متقین کی 5 صفات بیان کرنے کے بعد 2 آیات میں کفار کا ذکر کیا جو متقی لوگوں کے ساتھ بغض اور عناد رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو یہ 13 آیات ہیں ان میں منافقین کا ذکر کیا۔ یہ تذبذب میں رکھا کرتے تھے ہر بندے کو، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک یعنی سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ اس سے مراد کہ جو منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان سے باتیں لیا کرتے، سنا کرتے، اور اپنے مختلف اجتماعات میں جا کر بیان کر دیا کرتے۔ پھر فرمایا کہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حشر سے لے کر غیر متناہی مدت، یعنی حشر سے لے کر جنت میں اور دوزخ میں جانے کا جو زمانہ ہے اس وقت تک، اس وقت سے لے کے آج تک یہ لوگ جو ہیں یہ مومن نہیں ہیں اور یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بظاہر عبادات کیا کرتے تھے، منافقین جو تھے بظاہر عبادات کیا کرتے تھے، اور یہ اس بات کو سوچا کرتے تھے کہ ہم جو عبادات کر رہے ہیں نا یہ اللہ ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے، حالانکہ یہ جانتے نہیں تھے۔ حضور نے آگے آیت آ رہی ہے اس میں فرمایا ما یشعرون، کہ انہیں تو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کام ان کے غلط ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون کا مطلب مفسرین کرام نے لکھا ہے کسی شخص کے ساتھ کیے ہوئے مکر و فریب یا سازش کو مخفی رکھ کر ہمدردیاں جتلانا۔ پس پردہ سازشیں ہو رہی ہیں، پس پردہ اس کے خلاف غیبت کی جا رہی ہے،
اس کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور سامنے سے آ کر ادب سے جھک کر مل جانا، اس کا نام یخادعون ہے۔ یہ لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، انہیں ہی منافق کہا گیا ہے۔ اب ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا، بشر ہے نا، بشر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو سارا کچھ پتہ ہے۔ سوال ہو سکتا ہے اللہ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو ہر ایک چیز کا پتہ ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ یخادعون اللہ، یہاں لفظ اللہ سے پہلے لفظ رسول بطور مضاف معذوف ہے، یعنی جب یہ کہا گیا نا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب میں آیت پڑھ دیتا ہوں، 3 آیات دلیل کے طور پر، دلیل قطعی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نائب ہیں۔ اب سنیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی یہ رسول اللہ کو دھوکہ دیں گے، اصل میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 11 فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ کس نے خریدا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ نے مسلمانوں کو ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ خریدا کس نے تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے خریدا، گویا پتہ یہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے، وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ حضور کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے، حضور کی شان کو اللہ اپنی شان کہہ رہا ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ میرا کام ہوگا، ان کی اطاعت کرو گے تو وہ میری اطاعت ہوگی۔ پھر سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، اے نبی آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ جو نبی آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد ہوگا وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جس طرح اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے، اور حضور کے ہاتھ پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ پھر فرمایا نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کنکریاں جب اٹھا کر حضور نے پھینکی نا کفار کی طرف، فرمایا محبوب لوگ دیکھ رہے ہیں ہاتھ تیرا ہے، اصل میں تم نے نہیں ہے، میں اللہ نے پھینکی ہے ان کی طرف۔ تو یہ اس کا معنی ہوگا کہ وہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے۔ شعور کا معنی کہ وہ وما یشعرون، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی عقل سے جو ادراک کیا جاتا ہے نا اسے علم کہا جاتا ہے۔ عقل جسے پرکھتی ہے، سوچتی ہے، سمجھتی ہے، اسے تو علم کہا جاتا ہے، لیکن حواس جو محسوس کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس سے جو ادراک کیا جاتا ہے اسے شعور کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور ان کا بظاہر یہ یہود کا ذکر ہے نا، منافقین جو یہودی ہوا کرتے تھے، ان کا یہ تھا یہودیوں کا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انہیں جھوٹا کہا گیا۔ اب دیکھیں ایک بندہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس سے مسلمان کہنا چاہیے؟ نہیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ یہود کا عقیدہ تھا، جو میں جمعے پر کل بیان بھی پچھلے جمعے کر چکا ہوں، آئندہ بھی میں یہود و نصارہ کی چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ یہ کہتے تھے اللہ پر ایمان تو ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ پر ایمان کیسا ہوا کہ جب نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہتے تھے آخرت کے دن پر ایمان ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہودیوں کا یہ اب بھی یہ ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ صرف یہودی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ صرف یہودی ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ دھوکہ کہہ رہے ہیں نا صحابہ کرام کو، یا دھوکے باز دوسروں کو کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور یہ جانتے نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ وما علینا۔